بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 47 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کی ابتدا توجیہ کے بحث سے چل رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ قال السکاکی ومنه أي من التوجیہ متشابہات القرآن باعتبار وهو احتمالها لوجہین مختلفین وتفارقه باعتبار آخر وهو عدم استواء الاحتمالین لأن أحد المعنيين في المتشابهات قريب والآخر بعيد كما ذكر السكاكي نفسه من أن أكثر متشابهات القرآن من قبيل التورية والإيهام، ويجوز أن يكون وجه المفارقة هو أن المعنيين في المتشابهات لا يجب تضادهما۔ سبق نمبر 46 میں ہم نے ادماج سے متعلق پڑھا۔ ادماج یہ ہے کہ ایک کلام جس کو کسی خاص معنی کے لیے لایا گیا ہو، وہ کلام اس معنی کے علاوہ ضمناً دوسرے معنی کو بھی متضمن ہو اور دوسرا معنی بھی اس کے ضمن میں بیان ہو چکا ہو۔ اس کے بعد ہم نے محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم توجیہ سے متعلق پڑھا تھا۔ توجیہ کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی: اراد الکلام محتملا لوجہین مختلفین، دو ایسے کلام کو لانا جو دو متضاد وجہوں کا احتمال رکھے۔ دو متضاد، دو متباین وجوہ کا معنیوں کا احتمال رکھنے والا کلام توجیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی: خات علی عمر قباء لیت عینیہ سواء، سیا میرے لیے عمر نے جبہ، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہوتی۔ اب عمر نامی درزی چونکہ ایک آنکھ اس کی کانی تھی، تو اب اس میں احتمال ہے کہ شاید کاش دونوں آنکھیں اس کے برابر ہوتی، یعنی دونوں بینا ہوتے اور دونوں میں اس کو نظر آتا، تو اس کے لیے دعا ہے۔ اور یہ ہے کہ جس طرح ایک آنکھ کانی ہے، اسی طرح دوسری بھی کانی ہو جائے کہ اس نے میرے جبہ خراب کر کے سیا، تو اس صورت میں یہ بات دعا ہوگا۔ تو اب یہ شعر دو متضاد معنوں کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے اس کو توجیہ کہا جائے گا۔ اب علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالی اسی توجیہ کے بحث کے ضمن میں یہ بات ذکر فرمائیں گے کہ جو متشابہات القرآن ہیں، قرآن پاک کے متشابہ آیاتیں ہیں، آیا وہ بھی توجیہ میں شامل ہے یا نہیں؟ تو ایک رائے وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شامل ہوں، اس لیے کہ متشابہات میں بھی دو متضاد، دو مختلف معانی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح استوى علی العرش، الرحمن استوى علی العرش، اب یہاں پر استوى علی العرش کا ایک معنی جو ہے وہ عرش پر جو ہے بیٹھ جانا، اور ایک اس کے عرش پر اس کا غالب آنا، تو دونوں معنوں کا اس میں احتمال ہے۔ تو اب یہاں پر دو مختلف معنی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی توجیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوسری طریقے سے ان متشابہ آیاتوں کو ہم اگر دوسرے نظر سے دیکھیں تو ان میں جو ہے یہ توجیہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دوسری نظر اس طرح ہے کہ اب دیکھیں ایک معنی متشابہ کا قریبی ہے، دوسرا معنی بعیدی ہے، جبکہ توجیہ میں دونوں متضاد معنوں کا برابر ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر ایک قریبی معنی ہے اور ایک بعیدی ہے، تو ان میں استوا نہیں، برابری نہیں، اس لیے یہ جو ہے توجیہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی راجح رائے ہے، اسی وجہ سے انہوں نے متشابہات القرآن کو توریہ میں شمال کیا۔ توریہ اور ایہام کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے لفظ کو ذکر کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور ایک بعید، اور بعید والا معنی مراد دیا جائے، قریبی معنی کو چھوڑ کر اس کو توریہ یا ایہام کہا جاتا ہے۔
وہم میں ڈالنا، چونکہ مخاطب قریبی معنی کا وہم رکھتا ہے، ادھر سے اس نے قریبی چھوڑ کر بعیدی معنی مراد لے لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ متشابہ جو معنی ہوتی ہے ان میں تو دو مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن نسبت تباین کے ساتھ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ تو جب نسبت تباین بعض اوقات نہیں ہوتا تو مطلقاً متشابہات کو توجیہ میں شامل کرنا یہ درست نہیں۔ جیسے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہے، تو یہ بھی متشابہات میں سے ید اللہ۔ تو اب ید کا معنی اللہ کا ہاتھ، ید کا معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، دو معنی ہیں، دونوں میں کوئی نسبت تباین نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ متشابہات جو ہے وہ توریہ اور ایہام میں تو ہو لیکن توجیہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے قال سکاکی، علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن التوجیہ متشابہات القرآن، توجیہ کے اقسام میں سے متشابہات القرآن بھی ہے، باعتبار ایک اعتبار سے وہ احتمال والے وجہین مختلفین، اور وہ متشابہ آیاتوں کا احتمال رکھنا ہے دو مختلف وجہوں کا، وتفارق بے اعتبار آخر، اور اس کا جدا ہونا ہے دوسرے اعتبار سے بھی، وہ عدم استواء احتمالین، اور وہ دو احتمالوں کا برابر نہ ہونا ہے، یعنی دونوں احتمال آپس میں برابر نہیں، ایک قریب ایک بعید ہے۔ لأن أحد المعنيين في المتشابهات قریب، اس لیے متشابہات میں ایک معنی قریبی ہے، والآخر بعید، اور دوسرا بعید ہے۔ کما ذکر السکاکی نفسہ، جس طرح کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ذکر کی ہے، من ان اکثر متشابہات القرآن من قبیل التوریۃ والایہام، کہ متشابہات میں سے اکثر محسنات معنوی کی اقسام میں سے توریہ اور ایہام میں شامل ہے۔ توریہ اور ایہام یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یعنی لفظ کا ذکر کرنا جس کے ایک قریبی معنی اور ایک بعیدی معنی، قریبی معنی چھوڑ کر بعیدی معنی مراد لیا جائے، اس کو ایہام کہا جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ وَجْهُ الْمُفَارَقَةِ، اور فرماتے علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ متشابہات اور توجیہ میں ایک وجہ فرق یہ بھی ہے کہ ان المعنیین فی المتشابہات لا یجب تضادہما، کہ متشابہات میں جو دو مختلف معنی پائی جاتی ہیں ان میں تضاد کا واجب اور ضروری نہیں، بعض اوقات تضاد پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات تضاد نہیں پایا جاتا۔ الحزل ومن المعنوی الحزل الذي يراد به الجد، كقول اذا ما تميمي اتاك مفاخرا فقل حد عن ذا كيف اكلك للضب۔ مصنف علیہ رحمہ محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم حزل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ حزل یہ ہے کہ کسی غرض کو، کسی خاص مقصد کو ہنسی اور مذاق کی بات میں ذکر کرنا، مخاطب کے سامنے رکھنا۔ اب مثلا آپ کا مد مقابل آپ سے بڑا ہے عمر میں، آپ اس کا ادب و احترام رکھتے ہیں، آپ پر اس کا کافی رعب بھی ہے، ابھی آپ کو اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو ناگوار گزری ہے اور آپ پر سخت گزری ہے، آپ اس کا براہ راست اس کو اسی لہجے میں، اس سخت لہجے میں جواب نہیں دینا چاہتے، نہیں دے سکتے، تو آپ ہنسی اور مذاق میں جا کر اس کے سامنے اپنا مقصد پورا کر دیتے، اپنا غصہ اس پر نکال لیتے ہیں۔ اس کو حزل کہا جاتا ہے محسنات معنویہ میں سے۔ جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے، اذا ما تمیمی اتاک مفاخرا فقل عد عن ذا کیف اکلک للضب، جب تیرے پاس کوئی تمیمی نامی شخص، قبیل تمیم کا کوئی شخص آ کر اپنا فخر بیان کرنا چاہے اور اپنے جو ہے غرور اور تکبر کی باتیں کرنے لگے، تو آپ اسے کہہ دیجئے ان باتوں کو چھوڑ، آپ جو ضب اور گوہ وغیرہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بتا کہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، تو خود ہی اس کی جو فخر کی باتیں ہیں، تکبر کی باتیں ہیں، یہ اس سے نکل جائے گی۔ ومن المعنوی الحزل، محسنات معنوی کی اقسام میں سے ایک حزل ہے، الذي يراد به الجد، جس سے ارادہ جد کا کیا گیا ہو، سنجیدگی کا کیا گیا ہو، یعنی مذاق ذکر کر کے مراد اس سے سنجیدگی ہو
اور کوئی سنجیدہ بات مراد لیا گیا ہو کا قولی، جیسے کہ ابو نواس کا یہ شعر ہے، اذا ما تمیمی اتاک مفاخرا، جب کوئی تمیمی شخص آپ کے پاس فخر بیان کرتا ہوا آئے، فقل، آپ کہہ دیجئے، عد عن ذاک، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ عدہ گننے کے معنی میں آتے، امر کا صیغہ ہے عد یعد سے، لیکن یہاں پر اس عن اعراضیہ آئے ہے تو اس لیے اس کا معنی کریں گے عد عن ذاک، بھئی ان باتوں کو چھوڑ دے، کیف اکلک للذب، آپ جو گو کھاتے ہیں، گیدڑ شیدڑ کھاتے ہیں، اس کے بارے میں بتا، وہ اس کا کیا ہوا۔ تو دیکھیں اب اس نے تمیمی شخص کی بڑی جو ہے مذاقیہ انداز میں، ہزل والے انداز میں، اور جو ہے ایک خاص ہنسی مذاق والے انداز میں ان کی مذمت بیان کی اور اس کو اس کے غرور و تکبر سے روکا۔ تجاہل العارف، اور محسنات معنویہ کی اقسام میں سے ایک تجاہل العارف ہے، جس کو ہم اردو میں تجاہل عارفانہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تجاہل العارف یا تجاہل عارفانہ یہ ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کر اپنی معلومات مخاطب پر جو ہے مجہولات کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ یہ بات سے گویا میں ناآشنا ہوں۔ مثلا کوئی شخص آپ سے کہے بھئی محتمم صاحب حج پر چلا گیا، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آپ آگے سے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، ہاں کیا کہا آپ نے، کون چلا گیا بھئی؟ محتمم صاحب، ہاں کب گیا بھئی؟ فلاں دن گیا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے، لیکن تجاہل عارفانہ کے طور پر آپ اس سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں، اس کی بات جو ہے وہ بار بار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اس سے، تاکہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ہے شرمندہ نہ ہو، تو اس کو تجاہل العارف کہا جاتا ہے۔ تجاہل عارف کے بارے میں علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، اور بڑی زبردست بات بھی انہوں نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ وہ فرماتے تجاہل العارف کا نام رکھنا یہ درست نہیں، بلکہ یہ نام رکھنا چاہیے سوق المعلوم مساق غیرہ لنکتۃ، معلوم کو غیر معلوم کی جگہ پر رکھنا کسی خاص نکتے کی بنا پر، اس کو یہ نام اس کا رکھنا چاہیے۔ مجہولات معلومات کو مجہولات کی جگہ پر کسی خاص نکتے کی بنا پر رکھنا یہ نام اس کا رکھنا چاہیے۔ دونوں اگرچہ ایک ہی معنی ادا کرتے لیکن نام یہ رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس کا نام تجاہل عارف پسند نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ یہ تجاہل عارف تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تو اب یہاں پر دیکھیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا، حالانکہ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس معلوم ہوا کہ یہ سوق المعلوم مساق غیرہ لنکتۃ ہے، اس وجہ سے اس کا نام یہی رکھنا چاہیے۔ تجاہل عارف میں جو ہے بے ادبی کا بڑا خطرہ ہے۔ تو فرماتے تجاہل العارف محسنات معنویہ کے اقسام میں سے تجاہل العارف ہے، ومنہ من المعنوی تجاہل العارف، محسنات معنویہ کے اقسام میں سے تجاہل العارف ہے، وہو کما سماہ سکاکی سوق المعلوم مساق غیر لنکتۃ، اور اس کا نام وہ ہونا چاہیے جیسے کہ علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوق المعلوم مساق غیر لنکتۃ، معلوم کو غیر معلوم کی جگہ پر رکھنا کسی خاص نکتے کی بنا پر۔ وقال، علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا احب تسمیتہ بالتجاہل، تجاہل سے اس کا نام رکھنے کو میں پسند نہیں کرتا، لورود فی کلام اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس کا ورود تو کلام اللہ تعالیٰ میں بھی ہے، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ آگے کا توبیخ سے مصنف علیہ الرحمہ اب تجاہل العارف یا سوق المعلوم مساق غیرہ کے 4 نقطے اور 4 جو ہے مقام ذکر کریں گے کہ کبھی یہ مذمت کے لیے آتا ہے، کبھی مدح کے لیے آتا ہے، اور کبھی کسی بات پر جو ہے وہ حیرانگی کے لیے آتا ہے، اور کبھی کسی محبت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 4 نقطوں اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں، اس کی مثال ذکر فرمائی ہے۔ ویسے تجاہل عارف کی بہت سارے نقطے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے
مقامات پر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے توجیہ سے متعلق مابقی علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پڑھی کہ متشابہات القرآن توجیہ میں ہے، شامل ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم حزل اور اس کے بعد تجاہل العارف کو شروع فرمایا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔